السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، آج 6 محرم 1436 ہجری بمطابق 31 اکتوبر 2014. آپ کے سوالات، خاص طور کے جوابات. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہلائے اور آپ کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ منگنی یا شادی ہونے کے بعد منگنی یا شادی میں سونے کی انگوٹھی داماد کو دینا کیسا ہے؟ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. آپ داماد کو دے دیں گے، مالک بن جائے گا وہ، لیکن جو دے رہا ہے یہ حرام کام کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے. زیادہ دینا نہیں چاہیے. پوچھا گیا ایک شخص کی ایک لڑکی ہے اور مرنے والے کا ایک بھائی ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ مرنے والے کی ایک لڑکی ہے اور بھائی ہے. بہت آسان ہے. آدھا چلا جائے گا بیٹی کو اور آدھا چلا جائے گا بھائی کو. صحیح سمجھے بات؟ مرنے والے کی ایک لڑکی ہے تو قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک لڑکی اگر ہوگی فإن كانت واحدة فلها النصف، تو آدھا ملے گا، اور آدھا جو بچے گا وہ بھائی کو چلا جائے گا. 2 ہی لوگ زندہ ہیں، زیادہ آسان ترکیب ہے. پاکستان سے سوال آیا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کائنات کہنا صحیح ہے؟ ایک دم غلط ہے. اردو والے جب مولا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عموماً اس کے معنی جو ہے نا وہ اللہ کے لیتے ہیں. گرچہ عربی زبان میں مولا کا لفظ بہت معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی کائنات کا مولا کہنا جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. کہا یا مولانا داڑھی کے بارے میں تفصیلی گفتگو کریں. کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، آج پھر بتا دیتا ہوں. چاروں ائمہ کے نزدیک یہ وہ مسئلہ ہے، بلکہ تمام اہل سنت والجماعت میں جتنے لوگ بھی شامل ہیں، کہ داڑھی منڈانا حرام ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. نمبر 1. جس میں اختلاف ہے وہ صرف یہ ہے داڑھی کتنی رکھی جائے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ 1 مشت سے کم داڑھی رکھنا بھی گناہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ تینوں ائمہ کی تصریح نہیں ملتی، گرچہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ تینوں ائمہ کی بھی یہی رائے ہے کہ 1 مشت سے داڑھی کم رکھنا جو ہے وہ تینوں امام کے نزدیک گناہ ہے، لیکن ایسی تصریح ان کی کتابوں میں نہیں ملتی ہے. سوال اس میں جو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کیسے رکھتے تھے؟ یہ سوال لوگ نہیں کرتے ہیں. اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو سوال یہ ہونا چاہیے کہ حبیب مصطفیٰ داڑھی کیسے رکھتی تھے، تو بات سمجھ میں آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کسی بھی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کبھی داڑھی چھوٹی رہی ہو، بلکہ حدیث میں صراحتاً ذکر ہے کہ آپ کی داڑھی سینے تک تھی، چھائی ہوئی رہتی تھی. بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم پڑھتے تھے نماز میں تو ہونٹ ہلنے سے، داڑھی ہلنے سے معلوم ہوتا ہے. یقینی بات ہے داڑھی چھوٹی رہے گی تو نہیں معلوم ہوگا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو ہے وہ ہمیشہ بڑی رہی. ہمارے یہاں امام اعظم علیہ الرحمٰن نے جو فتویٰ 1 مشت دیا ہے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. یہ بات کم سے کم آپ کو 50 مرتبہ بول چکے. ہمارے پاس صحابی کا عمل حجت ہے. صحابی کا عمل حجت ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی داڑھی 1 مشت پکڑی اور اس کے بعد کاٹی. یہاں سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل پکڑی ہے. لہذا ہمارے نزدیک صحابی کا قول حجت ہے. اس بنیاد پر فتویٰ دیا گیا ہے کہ کم سے کم 1 مشت داڑھی رکھنی چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. بار بار سوال یہ آ رہا ہے کہ مولانا جمعہ مبارک کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ پچھلے مرتبہ بھی جواب دیا ہے. جمعہ مبارک سنت سمجھ کر اگر کوئی کہتا ہے تو گناہ ہے. سنت کے لیے دلیل چاہیے، سنت نہیں ہے. اگر کوئی آدمی تفریح کہتا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کو جمعہ کے دن فکس کرتا ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے. 3 چیزیں آپ فکس نہیں کر سکتے ہیں. وقت نہیں فکس کر سکتے، نمبر نہیں فکس کرتے، اور جگہ فکس نہیں کر سکتے کہ فلاں کام ہم کریں گے، فلاں جگہ کریں گے، اتنی مرتبہ کریں گے، اس تاریخ میں کریں گے. یہ ساری چیزیں فکس کرنے کے لیے شرعی دلیل چاہیے. لہذا کسی بھی حدیث میں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے. لہذا یہ محض ایک جوابی کارروائی ہے کہ وہ لوگ ہیپی فلاں بولتے تھے، ہیپی فلاں بولتے تھے، ہم بھی ہیپی فرائیڈے شروع کر دیے ہیں. لہذا سب چیز میں نقل کرنا ضروری نہیں. ایک الگ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ امت ہماری ہر وہ کام کرے گی جو یہود و نصارہ کر رہے ہیں.
قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہر وہ کام کریں گے ہم جو یہود اور نصارہ کرتے ہیں، لہذا اس پیشین گوئی سے بچتے رہنا چاہیے۔ جب یہ پیشین گوئی کرنے لگیں تو ہم سمجھ جائیں کہ ہم انہی کے طریقے پر جا رہے ہیں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب مال تجارت کا مطلب کیا ہے؟ جو مال تجارت میں لگا ہے وہ ہے یا جو اشیاء رکھی گئی ہے؟ دیکھیں، مال تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو انویسٹ کر رکھا ہے، اب انویسٹمنٹ جو آپ نے کیا ہے، جیسے دکان میں آپ نے 2 لاکھ روپے انویسٹمنٹ کیا تو 2 لاکھ روپے مال تجارت ہو گیا۔ اس میں 2 لاکھ میں ایسے بھی چانسز ہے کہ 50,000 روپے کا سامان بکا ہے اور کسی کے ہاتھ میں پیسہ ہے، وہ بھی آپ کا 50,000 ہے، کہیں آپ کو دینا ہے اس کو آپ کو مائنس کر دیں گے، لہذا وہ جو آپ سامان رکھا ہوا ہے، جو انویسٹر ہے، ساری چیزیں اس میں شامل کی جائیں گی۔ پوچھا گیا اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی اور پردہ نہیں کرتی تو کوئی ایسی ترکیب بتائیے کہ نماز پڑھنے لگے اور پردہ کرے۔ یہ جو جس نے بھی سوال کیا ہے، میاں بیوی کو کام کرانے کا بہترین طریقہ ہے شرعی لحاظ سے۔ سب سے پہلے تو اس کو پہلا اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ حرام حلال بتائیں آپ اس کو۔ اس کے باوجود بھی چونکہ ہوا یہ ہے کہ یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب 5-7 سال شادی کے ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ 5-7 سال ہم پہلے ان کو برباد کر چکتے ہیں کیونکہ ان کی ہر بات سنتے رہتے ہیں، ان لٹو کی طرح ناچتے رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد مولانا صاحب کی یا کسی دوسرے مولانا کی تقریر سنتے ہیں، اس کے بعد ہوش آتا ہے یار یہ گڑبڑ ہو رہا ہے، اب یہ مولانا صاحب تو اتنا کہتے رہتے ہیں پردہ پردہ، اب وہ چاہتے ہیں کہ بیوی ہماری دیندار بن جائے۔ جب یہ خود بددین تھے تو انہوں نے بددین بنایا ہے، اب وہ بددین ہو گئی، اب یہ خود دیندار ہوئے، اس کو بھی دیندار بناتے۔ بہرحال مقال ہمارے والد صاحب کے کہ رات کا بھولا ہوا شام میں آ جائے واپس تو بھولا نہیں کہتے۔ ابھی بھی احساس ہو گیا، اچھی بات ہے۔ ترکیب بتا دے رہا ہوں کہ کیسے مسئلے کا حل کیا جائے۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، جس دن نماز نہیں پڑھے فجر کی، آپ بولے بھائی آج آپ چائے نہیں بنائیں گے، میں آپ کے ہاتھ کی چائے نہیں پیوں گا، 1 ہفتے میں صحیح ہو جائے گی۔ 1 ہفتے بھی نہیں لگیں گے، وہ بیوی نماز پڑھنے لگے گی۔ ماتھانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اب وہ تو اس شوہر کے ڈر سے نماز پڑھ رہی ہے، اللہ کے لیے تو نماز پڑھی نہیں، سوال بھی تو ہے نا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ پہلے کچھ دن شوہر کے ڈر سے نماز پڑھے گی، لیکن فرضیت تو ادا ہوتی رہے گی نا، فرضیت تو ساقط ہوتی رہے گی، چھوڑنے کے جو گناہ ہے اس سے تو بچ رہی ہے نا، فرض ادا ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد جب یہ ایسے کرتے رہے، اب عادت ہو جائے گی اور اللہ کے لیے نماز پڑھے گی۔ تو شوہر کے پاس بہت سے گٹس ہیں عمل کرانے کے، جب شوہر چاہتا ہے تو کرا لیتا ہے۔ وہی شوہر کہتا ہے، آنکھ دکھلا کر کے کہتا ہے کہ دیکھو تم کو منع کر دیا نا کہ بادو والے کے نہیں جانا ہے، نہیں جاتی ہے، ویسا ہی آنکھ دکھلا کر کے یہاں بھی بات کرنا ہے۔ اگر وہ آنکھ دکھلا کر کے آپ بات کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گی بات، اس کو پردہ بھی کرنے لگے گی، وہ بھی کرنے لگے گی۔ لہذا جیسے آپ جاب حاصل کرنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے مختلف گٹس اور اپنے حکمت استعمال کرتے ہیں نا، وہ سارے گٹس یہاں بھی استعمال کیے جائیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پوچھا گیا مولانا صاحب جب سفر میں ہوتے ہیں تو صرف فرض نماز ادا کرنی چاہیے یہ سنت بھی؟ دیکھیں فرض نماز ہی اصل ہے، فرض نماز ہی ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر ایک آدمی سفر چھوڑ چکا ہے یعنی جاری نہیں، اب جیسے آپ کو ہے بلگام جانا ہے 10 گھنٹے کے لیے، بلگام آپ پہنچ گئے، اب کوئی کام نہیں ہے، تو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ وہاں پہ سنت پڑھ لینا افضل ہے، اور جب راستے میں آن دا وے آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو سنت آپ چھوڑ دیں۔ بہرحال وہاں بھی چھوڑ دیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، لیکن فرض لازم ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب میں اور میری بیوی عمرے پر جا رہے ہیں اور میری سالی بھی جانا چاہتی ہے، کیا وہ میرے ساتھ جا سکتی ہے جبکہ اس کا کوئی کیئر کرنے والا نہیں ہے؟ پہلی بات تو یہ عمرہ فرض ہی نہیں ہوتا ہے، عمرہ کوئی فرض ہے، حج فرض ہوتا ہے۔ ثواب کمانے کے لیے گناہ کرنے کی کوئی پالیسی ہمارے پاس نہیں ہے اسلام میں۔ بھائی عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، نامحرم کے ساتھ کا گناہ، تو یہ گناہ کتنا ہوگا، وہ نفل کام ہے یا حرام کام ہے؟ تو یقینی بات ہے کہ حرام مائنس نفل کبھی بھی جو ہے وہ اسکلٹو نہیں ہو سکتا ہے، حرام حرام ہے، نفل نفل ہے، لہٰذا یہ جو کام کیا جا رہا ہے یہ حرام ہے اور نفل کے لیے قطعی جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب منگنی یا نکاح ٹوٹ جانے پر سامان جو دیا گیا ہے اس کا واپس لینا کہتا ہے؟ اگر منگنی ہوئی ہے اور ٹوٹ گیا ہے، منگنی میں کبھی کبھی جو ہے وہ لڑکے والے کچھ اپنے داماد کو دے دیتے ہیں، وہ آتی ہیں کچھ لڑکے، دونوں نے ایک دوسرے کو گفٹ دیا ہے اور گفٹ کا واپس لینا بخاری کی حدیث سے ایسا ہے جیسے کتا قے کرے اور چٹے۔ شادی آپ نے طے کر لی، آپ نے ایک انگوٹھی دے دی داماد کو، شادی تو 2 سال بعد 1 سال جب بھی ہوگی، اب کسی وجہ سے منگنی ٹوٹ گئی، ایسی شکل میں آپ نے ہدیہ دیا ہے
آپ اس کو یا تو اسی وقت بول دیں دیکھو بابو دے رہے ہیں، اگر شادی نہیں ہوئی تو واپس لے لیں گے، ایسا بولیں گے نہیں آپ، کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جو سوسائٹی میں ہے وہ یہی ہے، آپ نے گفٹ کر دیا، گفٹ کو واپس لینا جائز نہیں ہے. اسی طرح طلاق ہوتا ہے تو باقاعدہ وہ صاحب جو ہے وہ پوری جہیز کی لسٹ لے کر کے جاتے ہیں کہ اس لیے یہ سامان ہم نے دیا ہے. تو اب جیسے لڑکی والے کو سامان، ایک تو سامان دیا جاتا ہے لڑکی کو ڈائریکٹ، اپنی لڑکی کو ہم نے دیا ہے، وہ سامان لڑکی کا ہے، وہ جب طلاق ہو گیا اپنا سامان لے کر واپس آ جائے. ایک اس میں ہم نے کچھ سامان داماد کو دیا ہے، وہ داماد والا سامان آپ واپس نہیں لے سکتے. وہ سامان برسکٹ دیا ہے، ٹائی دیا ہے، سوٹ دیا ہے، وہ کوئی چیز واپس نہیں لی جا سکتی ہے کیونکہ وہ ہدیہ ہے. پوچھا گیا ہے خودکشی جو ہوتی ہے کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اور روح کہاں جاتی ہے؟ دیکھیے روح کا ٹھکانہ ایک ہی جگہ ہے. روح جو ہے وہ اس دنیا سے جب نکلتی ہے تو سیدھے پرواز کرتی، جیسے آپ غبارہ بھر دیں وہ ایک گیس آتی نا کہ چھوڑیں گے تو کہاں جائے گا؟ اوپر جائے گا. روح کا کام جیسے ہی نکلنا ہے، جانا ہے، علین میں جانا ہے، سجین میں جانا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں بندہ ہمارا کیسے ہے. یہ تو دوسرا سوال پوچھا گیا ہے کہ خودکشی آدمی نے کی کیا کیا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. دیکھیں کوئی کا پتا بھی اللہ کے اجازت کے بغیر ہوتا نہیں ہے. جیسے ایک آدمی کو سانپ کاٹ لیا، اب لکھا ہوا تھا سانپ کاٹنا، ایسے ہی اس کی قسمت پہ لکھا ہوا ہے خودکشی کرنا. لہذا وہ خودکشی جو ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان آزاد بھی ہے مجبور بھی ہے. آزاد کتنا ہے؟ آزاد اتنا ہے کہ آپ ایک ٹانگ اٹھا کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں، اتنے آزاد ہیں. لیکن آپ سوچیں ہم دونوں ٹانگ اٹھا پھر کھڑے رہیں، اب آپ گر جائیں گے. تو آزاد آپ کا محدود ہے اور مجبوری بھی آپ کی ہے. آپ دونوں ٹانگ اٹھا کر کے معلق رہیں ایسا نہیں ممکن ہے. لہذا یہ تقدیر کا مسئلہ ہے. اس کو ہم اور مزید اگر جواب بھی دینا چاہیں جواب دے سکتے ہیں. جواب دینے کے بعد پھر آخر میں ایک سوال بچا رہے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا عائشہ جتنا تقدیر کے بارے میں سوال کرو گے اتنا تم سے قیامت میں بھی پوچھا جائے گا. تو اس بنیاد پر زیادہ ہم اس پر بحث نہیں کر سکتے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو اس کا صحیح جواب معلوم نہیں ہے. دونوں باتیں اختیار کی جا سکتی ہیں. بہرحال یہ ہے خودکشی کرنا حرام ہے، چونکہ انسان ارادہ کرتا ہے اس ارادے کی بنیاد پر اس کو سزا دی جاتی ہے، اور ہمیشہ ہمیش بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جہنم میں رہے گا. گرچہ ہمیشہ ہمیش کے لیے کفر لازم ہوتا ہے، لیکن اس کی بتانے کے لیے کہ جان تمہاری بنائی ہوئی نہیں تھی لہذا تم نے غلط استعمال کیا ہے. پوچھا گیا شوہر بیوی کے درمیان ننند دخل ڈالتی ہے. ننند جانتے ہیں؟ یہ سب لوگ جانتے ہیں اس کو. تو بیوی کیا کرے؟ ننند کا دخل ڈالنا کیسا ہے؟ دیکھیں جب گھر میں ننند رہے گی تو وہ دخل ڈالے گی، یہ بات پکی جان لو. اس کو برداشت ہی نہیں ہے. جب گھر میں ہماری بیوی کے ساتھ ہماری بہن رہے گی تو 100% انٹرفیئر کرے گی. اگر وہ شادی شدہ ہے تو اور کرے گی، غیر شادی شدہ ہے تو کم کرتی ہے. تو بھابھی بھابھی کیسے معاملہ چلتا رہتا ہے. جو گھر میں چھوٹے بھائی بھی ہوتے ہیں جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی ہے بھابھی سے بہت بنتی ہے، کیونکہ گھر میں کھلونا ادھر سے آئے دیکھے ادھر سے آئے دیکھے تو بند چلتی رہتی ہے. اس کا نام ہی دیور ہے. آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ دیور. دیور کا مطلب کیا ہے؟ دیور، دوسرا شوہر. یہ لفظ ہی غلط ہے. دیور سنسکرت لفظ ہے، اس کے معنی دوسرے شوہر کے. جب آپ اس کو دیور کہتی ہیں تو دیور کی طرح رہتا ہے. تو کبھی آپ دیکھیں بہت کم دیور میں بھابھی میں لڑائی ہوتی ہے. دیور میں لڑائی کب ہوتی ہے؟ جب دیور کی بیوی آ جاتی ہے، کیونکہ اب اس کو زیادہ دلچسپی نہیں رہتی بھابھی سے نہ مذاق کرنے کا، ان کو خود ایک اس کی بیوی آ گئی ہے، لہٰذا وہ ادھر سے معاملہ کٹ جاتا ہے. اب ننند بھی اگر گھر میں رہ رہی ہے اور شادی نہیں ہوئی ہے تو کم چانسز ہیں، لیکن شادی اگر ہو گئی ہے تو بہت زیادہ چانسز ہیں لڑائی ہوگی. اب یہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ اس کا دخل ڈالنا کیسا ہے، ایک دم غلط ہے. کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، اس کو کسی معاملے میں انٹرفیئر کرنا ہی نہیں چاہیے. اور بہترین ننند وہ ہوتی ہے جو گھر میں رہے اور یہ طے کر لیں ہم بھابھی کے معاملے میں کچھ بولیں گے نہیں. بھیا بھابھی کا معاملہ جیسے چاہیں ویسے نہیں بنائیں گے تو اپنا، ہمارا گھر تو دوسری جگہ ہونے والا ہے، بگاڑیں گے تو اپنا. یہ ایک پالیسی اختیار کر لیں گے تو بہترین لائف گزرے گی. لیکن اگر انہوں نے مداخلت شروع کی، کیونکہ وہ جو آئی ہے وہ یہ سمجھ کر آئی ہے یہ میرا گھر ہے، میں گھر چھوڑ کر آئی ہوں. یقینی بات ہے جو گھر چھوڑ کر کے کہیں گھر گیا ہے اور آپ اس سے مداخلت کریں گے تو اس کو تو غصہ لگے گا. تو شرعی لحاظ سے بھی غلط ہے. آپ کو 50 مرتبہ بتاؤ 4 جوڑے اکٹھا نہیں رہتے، اس میں سے ایک جوڑا یہ ہے. کون جوڑا؟ ننند بھابھی اکٹھا نہیں رہ سکتے، اور رہ رہے ہیں اچھی طرح رہ رہے ہیں، لڑائی نہیں کر رہے ہیں. روز صبح شام ان کو سلام مارو جا کے، گھر میں تمہارے بزرگ رہتے ہیں.
کہ ادھر ادھر مولانا صاحب کے چکر میں نہیں رہو، یہی تمہارے بزرگ ہیں، انہیں سے تعویذ لیا کرو، انہیں کی خدمت کرو، وہ سب سے بہترین لوگ ہیں جو گھر میں تمہارے رہ رہے ہیں، سمجھے؟ ویسے چراغ لے کے ڈھونڈنا پڑتا ہے، ملتے نہیں ہیں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر شوہر نے بیوی سے مہر کا رقم قرض لے رکھا ہے تو کیا کرے؟ اگر بیوی سے شوہر نے مہر کا رقم دے دیا پھر قرضہ لے لیا، ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ پہلے کیش دے دیا، سوچا، ہوشیار ہوتے ہیں نا، اسمارٹ ہوتے ہیں نمبر، پہلے دے دیا انہوں نے سوچا 2-4 دن کے بعد پھر مانگ لیں گے۔ اب انہوں نے 2-4 دن کے بعد بیوی سے کیا کیا، یار وہ کام ہے نا، وہ فلاں ہے، یہ ہے وہ، انہوں نے دے دیا بیچاری نے۔ بہرحال یہ قرضہ ہے۔ اگر یہ حضرت زندگی بھر قرضہ نہیں دیے تو جیسے قرضہ کا ڈیلے کرنے کا گناہ ہوگا، اس کو بھی 2 گنا ملے گا، اور اگر یہ حضرت مر گئے اور بیوی زندہ رہی تو سب سے پہلے وراثت میں تجہیز و تقسیم کے بعد یہ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ یہ قرضہ ہے، ہر حال میں ادا کیا جائے گا۔ وہ جو لڑکے لوگ ہوتے ہیں، دوست لوگ سمجھاتے ہیں، دیکھ پہلی رات ہے، معافی مانگ لینا ہے، اس سے معاف کرا لینا مہر، یہ فقیر بننے کا تم کو آئیڈیا دے رہا ہے۔ ارے مرد ہو یار، ہے پہلی رات جاؤ کر کے اس کے سامنے بھکاری کی طرح، مرد بنایا، تمہاری شان رکھی ہے، قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ تم کو قوام بنایا ہم نے، الرجال قوامون علی النساء، تم کو ہم نے قوام بنایا۔ ریزن کیا بتایا ہے؟ کیونکہ تم اپنا پیسہ اس کے اوپر خرچ کرتے ہو، جا کر کے اس سے بھیک مانگنے لگے۔ مولانا ہمارے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا تو فتویٰ ہے کہ معاف ہوتا ہی نہیں ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا فتویٰ ہے کہ جو مہر رکھی گئی ہے منیمم 1/4 جب تک ادا نہیں کرے بیوی کو چھو نہیں سکتا۔ ان کا تو اتنا اسٹرانگ فتویٰ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مہر کے رکھتے وقت یہ ارادہ کیا دینا نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا زنا کرتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مہر کے بارے میں یہ طے کیا دینا نہیں، آپ نے فرمایا چوری کیا اس نے۔ زیادہ چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے، تھوڑی مہر رکھو، جو ادا کر سکتے ہو مہر رکھو۔ اور سب سے بہترین آئیڈیا کیا ہے؟ گھر والوں کو خود دیور دینا ہے، امی کو یا آپ کو۔ وہ دیور آپ جب دینے لگیں تو اس سے بولو بھائی اگر نہیں طاقت ہے کہ یہ مہر کے عوض میں ہے، یہ جا کر بتانا نہیں وہاں۔ یہ ایک بہترین آئیڈیا ہے مہر کے ادا کرنے کا کہ جو دیور آپ اس کو گفٹ کے طور پہ دے رہے ہیں، پہناتے وقت اس کو بتا دیں کہ وہ جو ہمارا 60,000 روپے مہر رکھا گیا ہے، یہ 2 تولے سونے اس مہر کے عوض میں، مہر اپنے آپ ادا ہو جائے گی، گناہ سے بھی بچ جاؤ گے اور معاملہ بھی تمہارا حل ہو جائے گا، بیوی دیور کی مالک بھی بن جائے گی۔ تو ہر مسئلے کا حل ہے کہ آپ اس کو گفٹ مان لیں اگر طاقت نہیں ہے دینے کی تو۔ پوچھا گیا مولانا بد نظری کا کوئی علاج بتائیے، بہت خطرناک بیماری ہے یہ، اور اس میں نوجوان بوڑھے سب برابر ہیں، الگ الگ طرح کی بد نظری ہے۔ ایک بعض لوگ ایسے ہیں جب تک بازار چلے نہیں جائیں گے برداشت نہیں ہے، بعض لوگ انگریزی نہیں جانتے ہیں، کنڑا نہیں جانتے لیکن تصویر فل پڑھتے ہیں، وہ یہ سب بد نظری ہے۔ بعض لوگ ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، ریموٹ ہاتھ میں لے رہتے ہیں، آپ دیکھیں وہ ہر سیکنڈ دبا کیوں رہا ہے؟ کیونکہ وہ اصل جو دیکھنا چاہ رہا ہے وہ آ ہی نہیں رہی ہے، وہ معلوم نہیں کدھر چلی گئی ہے، اس لیے وہ ہر لمحے وہ ریموٹ کو نا فنگرنگ کر رہا ہے، فنگرنگ جب اس کا آ گیا اب صحیح۔ لہٰذا یہ بہت بری بیماری ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے۔ جو لوگ یہ کرتے ہیں آ کے شکایت، ایک بد نظری کرتے ہیں، پھر آ کر کہتے ہیں مولانا صاحب، اب ایک تو ہر مرد کا تعویذ علاج نہیں ہے بھائی، بد نظری کریں گے مولانا سے کہتے ہیں تعویذ بتاؤ، معلوم نہیں کیسی کیسی تعویذ لوگوں نے بنائی کہ بد نظری کی بھی تعویذ ہے، اور وہ جس سے تعویذ لے رہے ہیں وہ اس سے سب سے بڑا بد نظری وہ کرنے والا وہ ہے، وہ تم کو دے رہا تعویذ اور خود وہی دھندا کر رہا ہے۔ لہذا بد نظری کا جو علاج ہے سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں۔ نمبر 1، اگر بد نظری ہے کبھی بھی آپ کو نماز میں دل نہیں لگ سکتا، بات ضعیف حدیث گرچہ ہے لیکن یہ حدیث میں ہے کہ بد نظری کرنے والے کا نماز میں دل نہیں لگتا۔ یہ جو شکایت کرتے ہیں بد نظری کی وجہ وہی جو نماز میں دل نہ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے اس کا ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہر حال میں سجدے کی جگہ دیکھنے کی عادت ڈالیں۔ وہ جو تجلی الہی ہوتی ہے موقع رحمۃ اللہ علیہ کے،
کہ تجلی الہی ہوتی ہے اس مقام پر جس مقام پر آپ سجدہ کرتے ہیں. لگاتار اگر آپ کی نگاہ اس سے کنیکٹ ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ بد نظری دور ہو جائے گی. تیسری چیز کہ بد نظری کرنے والوں کو چاہے ہم ہوں یا آپ ہوں ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہماری بہن بیٹی کی بھی بد نظری کی جا رہے گی. اور یہ بھی ایک طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زنا کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ بھائی جس کے ساتھ تم زنا کرو تمہاری بہن بیٹی کے ساتھ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا. لہٰذا اس کو بھی سوچ کر کے بندہ جو ہے بد نظری سے بچ سکتا ہے. بہرحال ہے بہت بری بیماری، وائرس سے بھی خطرناک چیز ہے، لہذا اس سے بچنا چاہیے، دعا کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو بد نظری سے بچائے. مالی تعاون بھی لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا میں میوزک نہیں چھوڑ پاتا ہوں. ہم نے کہا چھوڑنا چاہتے ہو؟ کہاں. ہم نے کہا کل آ جانا میرے پاس دبئی کے بعد. آئے وہ. ہم نے کہا مصلی بھی چاہو تم بھی، ہم بھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد دعا کریں گے اللہ جیسے میوزک سنو ہمارے سر میں درد ہونے لگے. بولے مولانا مروا دو گے. تو پتہ کیا چلا؟ پتہ چلا کہ اندر سے دل چاہ ہی نہیں رہا میوزک چھوڑنے کا. تو شاعر نے کہا نا ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں. تو بد نظری کرنے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اپنے اوپر فائن لگا لیں، چاہے مالی فائن لگا لیں یا بد دعا کر لیں اپنے لیے کہ اللہ جب بد نظری کروں نا مجھے سر میں درد شروع ہو جائے. کریں گے؟ بولے کہ مروا دو گے مولانا. لہٰذا یہ طریقہ ہے مالی تعاون کا، عبادت کا لگا لیں. جب بد نظری کریں گے 4 رکعت نفل پڑھیں گے. جب بد نظری کریں گے 100 روپیہ جو ہے وہ جا کر کے مسجد میں ڈال کر آئیں گے یا کسی غریب کو دیں گے. بہت سے طریقے ہیں. شرط یہ ہے کہ علاج کے موڈ میں ہو. تو مسئلہ کے پوچھنے کے موڈ میں ہے تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے. پوچھا گیا ہے کیا وطر کی قضا نہیں ہے؟ وطر کی قضا ہے. امام اعظم علیہ الرحمہ کے نزدیک وطر واجب ہے، لہذا قضا بھی واجب ہے. جب آپ کی نماز چھوٹے گی چاہے 10 سال پہلے چھوٹی ہو یا کل چھوٹی ہے، جب بھی فرض نماز آپ قضا کریں گے تو اگر وطر عشاء کی چھوٹی ہے تو وطر بھی قضا کرنی پڑے گی. پوچھا گیا ہے کہ تیمم جو غسل یہ وضو کے لیے ہوتا ہے، اگر ایک آدمی کو جنابت کے لیے تیمم کرنا یعنی غسل اس کے اوپر لازم ہے اور تیمم کرنا، تیمم میں کوئی فرق نہیں، دونوں تیمم ایک ہی طریقے کا ہوگا. لہذا وہی تیمم جو وضو کا ہے وہی تیمم غسل کا بھی ہے. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب نکاح اور ولیمہ کے کھانے میں دونوں خاندان آدھا آدھا خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ ایک اچھا طریقہ ہے دیکھنے کے لحاظ سے، لیکن بہتر یہ ہے کہ لڑکی والوں کو اس میں انوالو کرنے کی ضرورت کیا ہے. اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے نیک بننے کا نیک لوگوں کا یہ سوال ہے، اچھے لوگوں کا. اس سے بھی جب نیک بننا ہی ہے، ولیمہ تم ٹوٹل لے لو اور ان سے کہہ دو نکاح میں کھانا نہیں کھلاؤ. بات تو وہی ہو جائے گی 50% تو نکاح میں چل دینا چاہ رہے ہو، 50% تو دیکھا جائے تو کسی کا برڈن بٹا ہی نہیں. بھائی 50% نکاح میں شامل ہوئے 50% ولیمہ میں، تو دونوں جب شامل ہو گئے تو برابر ہو گیا نا. تو اگر بچانا چاہتے ہیں لڑکی والوں کو تو ان سے کہیں کہ ہم لوگ آئیں گے 5 آدمی 10 آدمی چائے پیئیں گے چلے جائیں گے. یہ بہترین طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ لڑکی والوں کے اگر کھانا کھائے نہیں اس کے اوپر برڈن نہیں، خوب شوق سے ولیمہ کرو. یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہاں تو پھر بھی بہت ماشاءاللہ کرناٹک میں ٹھیک ہے. یو پی میں تو باقاعدہ شادی سے پہلے جاتے ہیں مینو دیتے ہیں کہ ہماری جو بارات آئے گی ان کو یہ کھلانا ہے. ہماری عزت کرو یا نہیں کرو لیکن بارات کی عزت ہونی چاہیے. کیوں؟ ناک کا معاملہ ہے نا. اچھا یہ نہیں کرتا کہ اپنے گھر جب دروازے پہ بلا رہے ولیمہ تو جتنا تجھے دھوم دھام کرنی وہاں کر لے بھائی. وہاں تو دسترخوان گندے پہ کھانا کھلا رہا اور یہاں کہتے ہیں ہاں ٹاپ کلاس کا ہونا چاہیے انتظام. تمہارے دروازے مہمان آئے، آپ اپنے دروازے پہ مہمان کا انتظام کیجئے جتنا آپ خرچہ کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول فرمائے اولم ولو بشاتن کہ بھائی ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری کاٹو. تو ایک ہی بکری کاٹو یعنی منیمم آپ بتا رہے ہیں، لہٰذا جتنا بھی آپ شان سے کرنا چاہیں وہاں شان کیجئے. تو وہاں نہ کرنے کے بجائے برڈن ڈالو لڑکی کے اوپر، یہ غلط ہے. پوچھا گیا کیا ساس بہو کا ایک ساتھ رہنا اسلام میں پسندیدہ ہے؟ قطعی نہیں پسندیدہ ہے. اسلام چاہتا ہے ساس بہو الگ الگ رہیں. ساس نہیں ہے، ساس اور جو سسر ہیں وہ کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ وہ ہر آدمی یہ کہتا ہے یو پی سے لے کر کرناٹک کیرلا سب جگہ ہماری زندگی میں چولہا الگ نہیں ہو سکتا. دل الگ ہو جائے لیکن چولہا نہیں الگ ہونا چاہیے. بھائی دل کو جوڑے رکھو، چولہا الگ کر لو خدا کے واسطے.
یہ دل توڑ دینے کا اور دل الگ ہو جانے کا نام جو ہے نا وہ زندگی گزارنا نہیں ہے. لہٰذا دل کو توڑ لیتے ہیں, دل الگ کر لیتے ہیں, چولہا الگ نہیں کرتے ہیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. پوچھا گیا ہے آدم دنیا میں آئے تو بہت روئے, عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا, وہ یاد آیا تو اس کے صدقے میں دعا کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ یہ حدیث موضوع ہے, گڑی ہوئی ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. پوچھا گیا کیا زکوٰۃ کی رقم سے کسی کی شادی میں کوئی سامان دلایا جا سکتا ہے؟ جس کی شادی ہو رہی ہے آپ ڈائریکٹ اس کو تو دے نہیں, اس کے والدین کو دیں گے. والدین اگر صاحب نصاب نہیں ہیں, زکوٰۃ لے سکتے ہیں, تو ان کو اگر دے دیا جائے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو محض شادی کے نام پر جو ہے زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے. پوچھا گیا اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ یہ اردو والے اللہ میاں کہتے ہیں, بہت سی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کو عرف عام میں یہ بات کہی جاتی ہے اور اس کے میں احترام کا معنی ہے. لہذا ہمارے علماء کا بہت پرانا فتویٰ ہے کہ اس پر جو ہے وہ میاں اللہ میاں کہا جا سکتا ہے. پوچھا گیا اگر ہم نے سجدہ تلاوت پورا قرآن ختم کیا اور نہیں کیا اور اب بعد میں کر رہے ہیں تو گنہگار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مطلب 14 سجدے کرنا چاہیے تھا جب سجدہ تلاوت کیا, تب نہیں کیا. پورا قرآن 6 مہینہ سال مہینے میں اگر کوئی اتفاق سے پڑھ لیا تو آخر میں جا کر کے وہ کیا کرتا ہے؟ سجدہ کرنا چاہتا ہے. پوچھ رہا ہے گنہگار ہوا کہ نہیں ہوا؟ گنہگار نہیں ہوگا, لیکن ایسا کرنا اچھا نہیں ہے. بعض لوگوں نے مکروہ لکھا ہے. مولانا صاحب محرم میں کھچڑا یا حلیم بنا کر دعوت دیں تو اس کے وہاں کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر کھچڑا اور حلیم محرم کا ضروری سمجھ کر بنایا ہے تو یقینی بات ہے کہ گناہ ہے اور بدعت ہے, اور بدعت میں شریک ہونا بھی گناہ ہے. اگر اس نے کھچڑا بنایا ہے اور ایصال ثواب کیا ہے غریبوں کے لیے تو آپ اگر امیر ہیں تو آپ نہیں کھا سکتے ہیں, تو غریب کا حق ہے. لیکن جس نے بنایا ہے وہ یہ سمجھ کر محرم میں بنا چاہیے, یہ گناہ اس کو حرام میں ملے گا. یہ بات پکی جان لے, یہ گناہ اس کو حرام میں ملے گا کہ کھچڑا محرم میں بنانا ہے. یہ جو لازم کیا ہے اس کا گناہ ضرور ملے گا, اس کا سوال کا جواب بھی دینا پڑے گا. پوچھا گیا کافر کو کافر مت کہو, کیا معلوم وہ اپنی زندگی میں ایمان لاوے؟ کیا یہ حدیث مبارک سے ثابت ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. یہ نہیں مطلب یہ نہیں کہ حدیث نہیں ہے, مجھے نہیں معلوم ہے کہ حدیث ہے یا نہیں ہے. پوچھا گیا 10ویں محرم کو کیا کرنا چاہیے؟ 10ویں محرم کو کچھ ہے ہی نہیں, کیا بتائیں, کون سے لسٹ گنائیں؟ جتنا آپ جانتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے. ایک ہی کام حدیث سے ثابت ہے, وہ یہ ہے کہ آپ 10 تاریخ کا روزہ رکھ لیں, زیادہ سے زیادہ 9-10 رکھ لیں اور زیادہ سے زیادہ 10-11 رکھ لیں, یعنی 2 دن رکھ لیں. اور جو لیٹسٹ فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اب یہودی اور نصرانی اس دن روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں, زیادہ صرف 10 دن کا بھی رکھ لیں گے تو بھی جائز ہے. ہمارے یہاں پرانا فتویٰ مکروہ کا ہے, لیکن اب یہ ہے کہ یہودی اور نصرانی کی مخالفت کرنے, یہودی نصرانی روزہ ہی نہیں رکھ رہے ہیں 10 کو, تو مخالفت کرنے کی ضرورت نہیں, 10 کو رکھ لو تم, ختم ہو گئی بات. لہذا اس کے علاوہ جتنا بھی آپ کام جانتے سب جھوٹ ہے, ٹوٹل. کچھ بھی محرم نام کی کوئی چیز شریعت میں ہے ہی نہیں. بس یہ 10 تاریخ کے روزے کی بات ہے, اور اس روزے کی وجہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے, کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت روزہ رکھا ہے اس کے 60 سال سن 60 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. 61 ہجری کے محرم کا 60 سال گزرنے کے بعد, اور دین مکمل ہو چکا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روزہ رکھا ہے اس کی وجہ شہادت حسین نہیں ہے. یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے. پوچھا گیا مولانا بچت کرنے کا آسان طریقہ اور فضول خرچی سے بچنے کا طریقہ بتائیے. یہ اکنامکس کا سبجیکٹ ہے اور اکنامکس کا سوال ہے, کیونکہ میں بھی یہ تھا کہ اکنامکس ہوں, لہٰذا وہاں سے بات آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ یہ کیسے بچایا جائے. جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں, فضول خرچی کرنے کی 2 وجہ ہے. پہلی وجہ اسٹیٹس کو پکڑنا. اسٹیٹس جانتے نہیں اپنے, یہ اسٹیٹس جو ہے نا یہ چلتے ٹرک کی لائٹ ہے. جیسے ایک آدمی کو آپ بولیں کہ یہ ٹرک کی لائٹ چھو کر آ جاؤ, اور وہ ٹرک چل رہا ہے. اب آپ بتائیے کہ آپ کو دوڑنا حاصل ہونا ہے ٹرک کی لائٹ, آپ شروع سے ٹرک کھڑا ہے ہی نہیں, ٹرک چل رہا ہے. تو یہ جو اسٹیٹس ہے نا, یہ اسٹیٹس چلتا ہوا ایک سرکل ہے. تو بچت کرنے کا بہترین طریقہ فضول خرچی سے سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ اپنا اسٹیٹس, اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا, نیچے والوں کو دیکھو اوپر والے کو نہیں دیکھو, معاملہ حل ہو جائے گا.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا بہترین نسخہ ہے کہ اپنے نیچے والوں کو دیکھو گے، شکریہ ادا کرو گے، بہت خوش ہو جاؤ گے، ختم ہو گئی بات. کبھی بھی فضول خرچی یا بچت کی کوئی بات ہی نہیں، بچت بھی ہو جائے گی، فضول خرچی سے بچ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ طے کر لیں کہ ہر آدمی کو اس دنیا میں امیر ہونا ضروری نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں ہر آدمی جانتا ہے، چاہنا الگ ہے، ہر آدمی کی تمنا امیر ہو جائے، امیر ہو جائے، امیر ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ یہ دوسری تمنا بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ آپ کے ہاتھ میں امیر ہونا ہے. اگر نہیں لکھا ہے امیر ہونا تو امیر نہیں ہوں گے. اور اس کی بھی عمر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اگر اس عمر تک امیر نہیں ہوئے تو کبھی امیر نہیں ہو پائیں گے. وہ عمر 42 سال ہے. اگر امیر ہونا ہوگا تو 42 سال کے اندر اندر امیر ہو جاؤ گے. اس کے بعد اب جو کوشش کر رہے ہو اب اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، روزہ نماز کرو، جماعت میں جاؤ، کام کرو، تسبیح پڑھو. اب بیکار ہے امیر ہونے کی خواہش کرنا. یہ عمر گزر گئی، اب اس کے بعد امیر نہیں ہونا ہے. یہ کہیں حدیث میں لکھا ہے، یہ تجربہ ہے. یہ تجربہ آپ پہنچتے ہی بھی پوچھے مولانا کہاں لکھا ہے؟ تو اس لیے بتا رہا ہوں یہ لکھا کہیں نہیں، یہ تجربہ ہے. اور آپ اس کے بعد بہتر ہے کہ اب رجوع اللہ کریں کہ اللہ میں ساری محنت کر لیا لیکن آپ چاہتے ہیں امیر نہیں ہو، ایک دم خوش، امیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھے؟ تو ایک عمر اس کی بتا دیا، پتا چلا کہ آپ اپنی عمر طے کیے ہوں 70 سال تک، اس کے پہلے پہلے مر جانا ہے، اس کے پہلے پہلے مر جانا ہے. لہذا بس 40-42 کے بعد چھوڑ دیں تمنا کرنے کے امیر ہونے کی، معاملہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. لائف انشورنس کے بارے میں کیا رہا ہے؟ بہت پرانا فتویٰ ہے، لائف انشورنس ہمارا جائز نہیں ہے. پوچھا گیا کیا فاتحہ کا کھانا جائز ہے؟ جو سامنے رکھ کر کرتے ہیں اور اس پر پھونک مارتے ہیں ثواب کی نیت سے. دیکھیں جو پھونک ماری جاتی ہے، پانی پہ پھونک مارنا، بندے پر پھونک مارنا، پھونک کہیں جاتی واتی نہیں. آپ نے کسی کو پھونکا، کچھ ہوا اس کو؟ نہیں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آدمی بیمار ہوا اس پر پھونک ماری گئی. کیونکہ جس بیماری کا علاج پھونک سے کیا جا رہا ہے وہ بیماری بھی نظر نہیں آتی ہے. نہیں سمجھے بات؟ ڈاکٹر جب کہہ دیتا ہے کہ بھائی سب ٹیسٹ ہو رہا ہے، کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا، ایوری تھنگ از نارمل، واٹ وی کین ڈو، اب آپ کہتے ہیں جب چلو یار پھونک والے کے پاس چلتے ہیں. تو اب پتہ چلا وہ بیماری کا آپ علاج کرنے جا رہے ہیں، جو بیماری پتہ نہیں چلی ہے، لہٰذا علاج کا طریقہ بھی پھونک نظر نہیں آنا ہے. تو چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے لہٰذا پھونک. اب وہاں سے اٹھا کر کے تم نے ہر جگہ پھونک مارنا شروع کر دیا. بھائی جہاں پھونک مارنے کی بات تھی کسی کو دم کرنے کے لیے، پانی پہ دم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے حدیث سے ثابت ہے کریں، لیکن اب آپ کھانے پہ دم کرنے لگے تو پھونک کو ذرا سے کنٹرول کرو، اتنا پاور نہیں ہے. وہ بندہ پھونک مارتا کیوں ہے؟ بندہ پھونک مارتا اس لیے کہ جو میں نے قرآن پڑھا ہے نا وہ اس میں چلا جائے. اب چلا جانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ چلا بھی گیا تو. بہرحال یہ کھانا جو سامنے رکھ کر فاتحہ کرتے ہیں، اگر وہ فاتحہ کسی غریب کی نیت سے سال ثواب کیا گیا ہے تو کسی بھی آدمی کا کھانا جائز نہیں ہے، چاہے جائے کہ وہ جب تک کہ صاحب نصاب سے نیچے ہو. اگر وہ کھائے گا تو کھا سکتا ہے. طریقہ جو اختیار کیا ہے ٹوٹل بدعت ہے. لیکن چونکہ ہم بھارتی ہیں، ہم کو ہر وہ کام کرنا ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے. یہ ایک الگ ہماری پالیسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے وہ ہم کو بھاتا ہی نہیں ہے. ہر وہ کام کرنا ہے جو حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. اس کا علاج بابو کچھ نہیں ہے. اپنے مزاج کو صحیح کریں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اچھی محفلوں میں بیٹھیں، صحیح بات معلوم کریں تو معاملے کا حل ہے. ورنہ یہ جتنے چکر چلائے گئے ہیں یہ سارے چکر وہ کیا ہیں؟ حبیب مصطفیٰ کی پالیسی کے خلاف کے چکر ہیں. پوچھا گیا مولانا ہمارے علاقے میں میلاد بہت ہوتی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یو پی میں آپ تو ایک عید میلاد النبی کرتے ہیں، یو پی میں میلاد کہی جاتی ہے. ہر تقریر کا نام میلاد ہے، ہر تقریر کا نام میلاد ہے. اس میں چاہے جس ٹاپک پر بات ہو اس کا نام ہے. جو گاؤں میں جب تک میلاد ہوتی ہے نا تو ایک باربر حجام ہوتا ہے، تو اس کے ذریعے نا بلوا کہلایا جاتا ہے پورے گاؤں میں. وہ گھر گھر جا کر کہتا ہے آج مولانا صاحب کے ہاں عشاء کے بعد میلاد ہے. پھر دوسرے گھر جائے گا آج مولانا صاحب کے عشاء کے بعد میلاد ہے. ایسے وہ آدھا گھنٹہ پورے گاؤں میں جا کر کے بلوا کہتے ہیں اس کو بلاتا ہے. وہ لفظ میلاد ہے. اور یہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں یو پی کا رہنے والا ہوں، آپ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے. آپ کرناٹک کے آپ میلاد سمجھ نہیں پائیں گے. تو بہرحال میں سمجھ گیا کیونکہ میں بھی وہی میلاد والا ہوں. تو یہ وہ میلاد ہے.
وہ پوچھنا چاہتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اگر تقریر کے نام پر میلاد کا لفظ کہا جا رہا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں، میلاد ہونی چاہیے. لیکن میلاد میں جو حرکتیں ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں؟ جب آخری وقت آئے گا ایک دم آخری تقریر کا، کچھ لوگ جو مائی کو گاؤں میں بیٹھے رہتے ہیں نا اپنی اپنی چارپائی پہ، کیونکہ ہونا ہے عشاء کے بعد، سو جائیں گے سب کر لیں گے. اب جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ اس نے کہا کہ نکل جائے محفل سے وہ جو بے ادب ہو، اٹھو تاکہ تعظیم محبوب رب ہو. اب سارے لوگ کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ. اب وہ جو سوتے رہتے ہیں نا گاؤں میں، وہ سب جا کے کیونکہ مٹھائی لینی ہے، وہ سب بڑبڑا کر کے آ جائیں گے، مٹھائی لے کے چلے جائیں گے. یہ ہے بابو میلاد، سمجھے؟ تو وہ جو کہہ رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت جو یہ ہے کہ ہم بھارتی ہیں، ہر وہ کام کرنا ہے جو شریعت میں نہیں ہے. اسی میں سے یہ بھی ایک کیٹیگری، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس یہ فائدہ ہوتا ہے کہ گاؤں والوں کو اپنا وقتاً فوقتاً مٹھائی ملتی رہتی ہے، یہ ایک فائدہ ہو جاتا ہے. کیونکہ بیچارے غریب لوگ ہوتے ہیں، کہاں ہوتا ہے، یہ ایک موقع ہوتا ہے. کبھی بالوشاہی، کبھی بتاشا. یہ بتاشا تو یہاں پایا نہیں جاتا، بتاشا بھی ایک مٹھائی ہوتی ہے، تو بتاشا اور بالوشاہی وغیرہ کبھی کبھی بڑھ جاتی ہے، تو گاؤں والوں کو مٹھائی کھانے کا ایک چکر ہوتا ہے. یہ مولویوں نے چلا رکھا ہے، یہ ہمارا مینو ہے. اور جو تقریریں ہم لوگ جب تقریر کراتے ہیں تو میلاد کے نہیں بلوا کہلاتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی تقریر ہے آج. جب ہم نے تقریر کہہ دیا تو گاؤں والے سمجھ گئے بٹنا نہیں ہے بیٹا آج کچھ بھی. اگر میلاد کہا گیا تو گاؤں والے جانتے ہیں کہ ہاں آج ہماری دہاڑی لگی ہے. اور اگر تم نے تقریر کا اعلان کرا دیا کہ آج مسجد میں مولانا صاحب کی طرف سے تقریر ہے، تو اب وہ سمجھ گئے کھانے پینے کا کچھ نہیں، یہ ویسے لوگ ہیں، ٹنڈے قسم کے لوگ ہیں، یہ کھلائے پلائیں گے کچھ، سمجھے؟ تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، کھلائے پلایا نہیں جاتا ہے. پوچھا گیا کہ شادی سے پہلے لڑکی سے ملاقات یا بات کر سکتے ہیں؟ برابر بات کرنے کی بات ہے تو قطعی نہیں کر سکتے ہیں. شادی طے ہو گئی، یہ یقین ہو گیا کہ اب اس سے شادی ہم کو کرنی ہے، اماں ابا نے پاس کر دیا، ہم نے بھی کہا تھا اماں ابا آپ کو جہاں پسند ہو ہم کر لیں گے، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد لڑکا اگر کہتا ہے کہ بھائی مجھے آپ ایک لڑکی کو ایک مرتبہ دکھلا دے، میں آپ کے سامنے بیٹھیں گے، میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اگر ایک مرتبہ کی بات ہے تو کر سکتا ہے. لیکن حضرت کے پوچھنے کا سوال ہے کہ اماں ابا تو طے کر کے آ گئے، اب ہم کیا کریں آگے جب تک نکاح نہیں ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے، سمجھے؟ یہ قطعی جائز نہیں ہے، حرام ہے. کسی بھی غیر محرم سے بات کرنا قطعاً حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو بیان کی گئی، آپ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی غیر محرم کو ہاتھ نہیں لگایا. اس لیے ہمارے ہاں عورتوں سے مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ وہی ہے. پوچھا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا ضروری ہے 2 دن یا 1 دن؟ عاشورہ کا روزہ رکھنا ضروری ہے ہی نہیں. نمبر 1، اگر رکھنا ہے تو 10 کا رکھ سکتے ہیں، اگر چاہیں تو 9 10 بھی رکھ سکتے ہیں، 10 11 بھی رکھ سکتے ہیں. یہ سمجھ کر اگر کوئی رکھے کہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے تو قطعی نہیں رکھے، تب اس کو گناہ ملے گا. پوچھا گیا ایک آدمی دھندا کرتا ہے لوہے کا، اور ایک شراب کی فیکٹری نے اس کو آرڈر دیا ہے لوہا سپلائی کرنے کے لیے، چاہے فیکٹری میں لگ رہا ہو یا کنسٹرکشن میں لگ رہا ہو. تو سوال کیا گیا ہے کہ کیا ایسی جگہ پر لوہا کا سپلائی کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، سپلائی کر سکتا ہے. پوچھا گیا مردوں کے صف میں چھوٹے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں بیچ میں، تو کیا مردوں کی نماز نہیں ہوتی ہے؟ مردوں کے صف میں چھوٹے بچوں کے کھڑا ہونا مکروہ ہے، لیکن اگر ایک بچہ ہے اور آخر میں بائیں طرف کنارے دیوار کے کھڑا کر دیا گیا تو جائز ہے. اب آج کل کیا ہے، بچوں سے پیار کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اگلی صف میں کھڑے ہیں تو بغل میں بچے. یہاں تو ابھی کم ہے، دھیرے دھیرے آ رہا ہے، انشاءاللہ آ جائے گا، لیکن عربوں میں یہ عام ہے. امام کے پیچھے ایک دم جسٹ پیچھے پتا چلا 4 سال کا بچہ کھڑا ہوا ہے، ایک دم صراحتاً جو ہے حدیث کی مخالفت ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی صف میں بھی ان لوگوں کو ہونا چاہیے کہ امام صاحب اگر کچھ گڑبڑ کر دیں، وضو ٹوٹ جائے تو ہاتھ پکڑ کر کے پتہ چلے کہ وہ بڑھا دیں. اب یہاں تو پیچھے ایسے لوگ کھڑے ہیں، اگر وہ ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھائے تو لڑائی شروع ہو جائے گی. اس کو پکڑ، ہم کو پکڑنا ہے، نماز پڑھا رہا ہے. حالانکہ حدیث میں طریقہ ہے ایک پیچھے وہ لوگ کھڑے ہوں جو مسئلہ جانتے ہیں، قرآن جانتے ہیں، ان کو پہلے کھڑا ہونا چاہیے. وہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے. وہ جو جاننے والے ہیں وہ تو نماز میں آتے ہی لیٹ ہیں، کیونکہ وہ تو جانتے ہیں ہوشیاری ہے، سنت گھر میں پڑھنا چاہیے تو جلدی چلے جاتے ہیں، بعد میں دیر میں آتے ہیں، لہذا اپنا کب پڑھتے کہیں نہیں ہیں. یہ سب ایک بہانہ ہے. لہذا یہ جو طریقہ ہے یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے مرد کی صف ہو، پھر بچوں کی صف ہو، اور اس کے پیچھے اگر عورتیں ہیں تو عورتوں کی صف بندی ہونی چاہیے.
پوچھا گیا محرم میں کھچڑا اور شب بارات میں حلوہ بنانا جائز ہے کہ نہیں؟ محرم میں کھچڑا بنانا اس نیت سے کہ بنانا چاہیے ضروری ہے، بدعت ہے. اسی طرح حلوہ بھی شب بارات میں بنانا ناجائز ہے. ایک ابھی واٹس ایپ پہ تقریر آئی ہے، دیکھا ایک آدمی نے ایک بریلوی عالم کی تقریر کی کاپی کی ہے کہ بریلوی عالم تقریر کیسے کرتا ہے. وہ دلیل دیتا ہے یہ حلوے کے بارے میں، کہتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے شکر کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں جائز ہے. بولتا ہے سوجی کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. گھی کھانا جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے. انہوں نے کہا اگر گھی سوجی شکر ملا دیے تو حلوہ کیوں نہ جائز؟ حلوہ جائز. سمجھے نہیں؟ ایسی دلیل دے رہے ہیں بھائی، سمجھے؟ ایسے دلیل دے کر کے حلوہ جائز ہوگا. یقینی بات ہے کھچڑا میں بھی جو جو چیز ہے اس کو الگ الگ کر کے پوچھو. بھائی گوشت جائز؟ جائز ہے. دال جائز، مسالہ جائز، تینوں کو ملا دے کیوں نہ جائز؟ اب اگر ایسی دلیل دینا ہے تو بھائی نا کہ مارو گٹا پھوٹے آنکھ والی بات ہے. پچھلے مرتبہ ایک سوال کا جواب دیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ کیا دادا کی وراثت میں پوتا محروم ہوتا ہے؟ تو وہاں پہ جو سوال آیا ہوا وہ یہ آیا ہوا ہے کہ اگر دادی مر گئی تو آپ نے کہا ہے کہ دادا کی وراثت میں پوتا محروم، دادی کی وراثت میں، بھائی دادی کی وراثت میں بدرجہ اولا مرحوم محروم کسی بھی شکل میں. اس کی پالیسی سمجھ لو، اس کی وجہ کیا ہے. وراثت کی پالیسی ہے الاقرب فالاقرب، جو قریب ہے وہ وراثت میں حصہ پائے گا، جو قریب نہیں ہے وہ محروم ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ میں باپ ہوں، میرا بیٹا ہے، میرا پوتا ہے، اب بیچ میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا موجود ہے، جبکہ میرے دوسرے بیٹے موجود ہیں، تو بیٹا قریب والا ہوا یا پوتا ہوا؟ بیٹا ہوا. لہذا اقرب کے ہوتے ہوئے، قریب کے ہوتے ہوئے اقرب یہ ہے، لہذا دوسرا کوئی آدمی حصے دار نہیں ہو سکتا. یہ ایک پالیسی ہے، اس بنیاد پر یہ بتایا گیا. اب انہوں نے کہا قرآن حدیث بتاؤ کہاں لکھا ہے پوتے کا حصہ نہیں ملے گا؟ اچھا قرآن حدیث کہاں لکھا پوتے کا حصہ ملے گا؟ تو یہ بھی تو لکھا ہونا چاہیے. جناب حدیث میں لکھا ہے پوتے کا حصہ ہے، یہ مولانا لوگ غلط بتا رہے، یہ بھی نہیں لکھا ہے. اب پالیسی یہ ہے کہ الاقرب فالاقرب، جو قریب ہوگا وہ حصہ پائے گا. لہذا بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا دور ہے، لہذا بیٹا حصہ پائے گا، پوتا محروم ہو جائے گا. لیکن اگر باپ دادا چاہے تو اس کے نام پہ وصیت کر سکتا ہے. پوچھیں گے اگر شوہر بیوی کو مارتا ہے تو بیوی کیا کرے اور کیسے روکے، شریعت کیا کہتی ہے؟ ٹپیکل سوال ہے. یہ جو لوگ بیویوں کو مارتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے کوئی بزدل آدمی جو ہوتا ہے نا، مرد سے مار نہیں پاتا ہے تو بیوی کے اوپر غصہ اتار رہا ہے. بھائی بہت زیادہ ہمت ہے، بڑے پہلوان بنتے ہو، جا کے چوراہے پہ چیلنج کرو، آئے گا تمہارا 2-4 ہاتھ لگے گا، بات صحیح ہو جائے گی. عورت پر ہاتھ اٹھانا اللہ کے رسول فرمایا عورت کو وہ لوگ مارتے ہیں اور پھر اسی عورت کو پیار کرتے ہیں. عجیب بات ہے، دونوں اکٹھا کرتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ایک بہت ہی گراؤنی فعل ہے کہ آدمی اپنے سے کمزور والے پر ہاتھ اٹھائے. اچھا اب اس میں سوال جو کیا گیا ہے، بیچاری پریشان ہوگی جس عورت نے سوال کیا ہے کہ بیوی کرے کیا. یہ معاملہ عرب میں ایک دم نہیں ہوتا. کیوں؟ اگر تم نے ہاتھ اٹھایا تو اس نے دوسرے دن کہا کہ بابو مجھے طلاق دے دو. کیوں؟ وہاں پہ بیوہ کا نکاح کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اسے معلوم ہے کہ جس کے بیوہ کا مسئلہ ہو جائے گا، نکاح نہیں ہوگا، بیچاری مجبور ہو کر کے تمہارے ساتھ رہ رہی. وہاں اسے معلوم ہے کہ آج ہم نے طلاق دیا، کل دوسرا آدمی کھڑا ہے کہ بھائی ہم تمہارے ویلکم کرنے کے لیے تیار، ہم تو شادی کر لو. اگر یہ رواج ہو جائے کہ بیوہ سے شادی کرنا ایک دم عام ہو جائے، لوگ مارنا پیٹنا ایک دم مت کر دیں، اسے معلوم ہے آج ماریں گے کل چلی جائے گی. سمجھے نہیں؟ تو اب اسی لیے مہیلا منڈل ان کے اوپر لگا دیا گیا ہے. مہیلا منڈل جو ہے وہ ساری حرکت یہی کرتی رہتی ہے. اب اس میں کوئی جائز ہوتا ہے، کوئی ناجائز ہوتا ہے. تو بہرحال دعا کریں ان صاحبہ کے لیے، بہن کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے شوہر کو ہدایت دے، اور یہ بھی دعا کریں. اور اس کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے؟ پوچھا گیا بچوں کو برابر نظر لگتی ہے تو کیا کریں. یہ مطلب میں نے دیکھا نہیں، دیکھا کہ مطلب یہ حامل کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ زندگی رہے. تو کہ حدیث میں آتا ہے کہ نظر سے علاج کیا ہے وہ میں دیکھ نہیں پایا، انشاءاللہ زندگی رہے تو اگلے جمعہ کو بیان کریں گے. پوچھا گیا مولانا توبہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں توبہ کے لیے اگر آدمی کو احساس ہو گیا میں نے غلطی کی ہے، سب سے پہلی بات یہ احساس ہو میں نے غلطی کی ہے.
اگر یہ محسوس ہو گیا کہ غلطی کی ہے تو اللہ سے یہ کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. نمبر 2, دوبارہ ہم ایسا نہیں کریں گے، بھلے 50 مرتبہ ہوتا رہے، اس سے کوئی بہتر. جس وقت وہ رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے اس وقت اس کے دل میں ہے کہ اللہ میں دوبارہ نہیں کروں گا. بھلے وہ 50 مرتبہ اس کی توبہ ٹوٹتی رہے اور توبہ کرتا رہے، ٹوٹتی رہے اور کرتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جس وقت کر رہا اس وقت اس کے ارادے میں ہے کہ انشاءاللہ نہیں کریں گے، پروردگار عالم توبہ قبول کر لے گا. بھلے بعد میں توبہ ٹوٹ جائے، جب ٹوٹ جائے پھر توبہ کرے. ہاں، یہ سوال بڑا اچھا آیا ہوا ہے، دلی سے آیا ہوا ہے. پوچھا گیا مولانا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سی باتیں حدیث کی معلوم نہیں ہیں اور ہم معلوم کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ اگر معلوم کر لیں گے اور نہیں کریں گے تو پھنس جائیں گے، لہذا ہم جاننا چاہتے ہی نہیں. یہ پالیسی ہوتی ہے، قرآن کے بارے میں بھی ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سمجھیں اور اس پر عمل کریں، نہیں ہم، اور جتنا آپ سمجھیں گے اتنا آپ سے زیادہ اللہ پوچھے گا. وہ کہتے ہیں زیادہ جانو ہی نہیں، کم جانو کم جواب دو، زیادہ جانو گے زیادہ جواب دیں گے. میں جب پہلی مرتبہ دبئی گیا تو میرے سرٹیفکیٹ میں، جو مولوی کا سرٹیفکیٹ ہوتا اس میں لکھا تھا کہ یہ فن تفسیر، فن اصول فقہ، قرآن، حدیث، منطق، فلسفہ، کم سے کم 25 سبجیکٹ کا نام لکھا تھا کہ یہ اس کی ڈگری لے کر آئے ہیں. اب وہ جو ہمارا انٹرویو لینے بیٹھ گئے وہ گھبرا گئے کہ یار آدمی ہے کہ اتنی بڑی ڈگری. اچھا یہاں وہ ایک مطلب رواج ہے لکھ دینے کی، وہ کتنا فلسفہ پڑھا، کتنا منطق پڑھی تھی، کوئی بحث نہیں ہے. اب انہوں نے کہا یار یہ تو بہت بڑا عالم آ گیا، اس کا کون انٹرویو لینا. اب انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہر ڈپارٹمنٹ والے آؤ جو پی ایچ ڈی کر کے آؤ بھائی، ان سے پوچھو ورنہ تو پھنس جائیں گے. اب ہمارے لالے لگ گئے کہ جتنا پڑھا ہے اتنا پوچھو. اب وہ ہر ایک سوال کرنے لگے، وہ منطق والا الگ آ رہا ہے، فلسفہ سبجیکٹ والا الگ آ رہا ہے، اصول تفسیر والا الگ آ رہا ہے. تو لہٰذا کیا ہے بھائی کم پڑھو کم پوچھا جائے. وہ ایک الگ کہانی ہوئی، کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. دیکھیں یہ پالیسیز میں نے محتانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں. محتانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شریعت میں چیزیں حرام اور حلال ہیں یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ جانے. کم سے کم حرام، حلال، حقوق، یہ 3 سبجیکٹ کو آپ کو ہر حال میں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اس دھرتی پر پیدا ہوئے ہیں، اس زمین پر آئے ہیں، لہٰذا یہ ہماری ذمہ داری ہے ان 3 مسئلوں کا. ان 3 مسئلوں کو اگر آپ نے انجانے میں رکھا اور جان بوجھ کر انجانے میں رکھا کہ تاکہ نہ جانو، تاکہ گرفت نہیں ہو، تو نہیں جاننے پر عمل نہیں کریں گے، گناہ برابر ملے گا. کس چیز کا؟ جانا کیوں نہیں اس وجہ سے گناہ. اور اگر جان کر عمل نہیں کیا تو گناہ اس کا کہ بھائی جانا تھا تو عمل کیوں نہیں. تو رزلٹ کے لحاظ سے برابر ہوں گے، سوال الگ الگ ہوگا. لہٰذا یہ جو پوچھا گیا ہے سوال کہ ہم جانے نہیں جانیں گے ان 3 مسئلے میں، تو لازم ہے کہ آپ کو گناہ ملے گا کہ جانا کیوں نہیں، اور جان جائیں گے عمل نہیں کریں گے تو بھی گناہ ملے گا کہ جانا تھا تو عمل کیوں نہیں کیا. اچھا دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ بعض عورتیں عصر سے لے کر مغرب تک کچھ کھاتی پیتی نہیں ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر عصر سے مغرب تک کچھ نہیں کھایا پیا جائے تو روزے کا ثواب ملتا ہے. یہ عورت میں لکھا ہے، کوئی کتاب ہے نا، آپ لوگوں کو کئی مرتبہ انٹروڈکشن کرا دیا ہوں کہ ایک کتاب عورتوں نے ہندوستان کی مل کر لکھا ہے، اس کا نام اوریت ہے، توریت نہیں اوریت ہے. مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے، یہ ساری کی ساری میموری میں فیڈ ہے. یہ وہاں کا مسئلہ ہے، کوئی اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے. یہ اصل میں شارٹ کٹ نکال دیا نا، عصر سے مغرب تک 1.5 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے، نہ کھاؤ پیو دن بھر کو روزے کا ثواب ہے، شارٹ کٹ مار دیا. پوچھا گیا مولانا مہر فاطمی کیا ہوتی ہے اور کتنی ہوتی ہے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہر رکھی اس کا نام مہر فاطمی ہے. یہ اس وقت 1469.6 گرام چاندی ہوتی ہے، یعنی 1749.6 گرام اسکل ٹو مہر فاطمی. اب نہ رکھنا مہنگا ہو گیا ہے، ادھر 5,000 میں جو ٹرکا دے رہے ہو ٹھیک ہے، مہر فاطمی کے چکر میں نہیں آنا ورنہ پڑ جائے گا 70-80 ہزار. ادھر کا 70,000 سے کم نہیں بن رہی مہر فاطمی. پوچھا گیا جمعہ کی نماز اگر جماعت کے ساتھ چھوٹ جاتے ہو ایسی حالت میں کیا کریں؟ جمعہ کی نماز چھوٹ گئی تو اور پڑھ لیں، اور اگر دوسری مسجد میں امید ہے کہ وہاں جا کر کے کیا کریں؟ پڑھ لیں. پوچھا گیا زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ آدمی جب بالغ ہوتا ہے اور صاحب نصاب ہوتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. پوچھا گیا ہے کینیڈا سے سوال آیا کہ میں امام صاحب کے ساتھ میں رہتا ہوں، وہ غیر محرم سے گھنٹوں باتیں کرتے ہیں، یہ بات ہم کو معلوم ہے اور اس کا تذکرہ بھی دلچسپی کے ساتھ کرتے ہیں، تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مولانا نذیر صاحب نے جواب دیا ہے ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا فاسق ہے، لیکن اگر نماز پڑھائے گا تو نماز ہو جائے گی، نماز پڑھائے گا نماز ہو جائے گی.
پوچھا گیا کیا ایک دسترخوان پر کافر اور مسلمان کھانا کھا سکتے ہیں؟ ایک دسترخوان میں ایک پلیٹ بھی کھا سکتے ہیں۔ ایک پلیٹ میں آپ کا ساتھ اگر کافر کوئی بیٹھا ہوا ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک، خاص کر امام اعظم کے نزدیک، ویسے تقریباً ہمارے یہاں نزدیک اسلام میں اہل سنت والجماعت کے نزدیک انسان پاک ہے۔ انسان کیا ہے؟ پاک ہے۔ دسترخوان درکنار ہے، ایک پلیٹ میں بھی کھا سکتے ہیں۔ دل نہیں بھرتا آپ کا، دل نہیں بھرتا، آپ اپنی بیوی کے پلیٹ میں نہیں کھاتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ مسئلے کی حد تک جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ کھا سکتے ہیں، نہیں ایک دم کھا سکتے ہیں۔ پوچھا گیا 10 محرم کو شربت پلانا کیسا ہے؟ اگر 10 محرم کو یہ سمجھ کر کے شربت پلاتا کیوں ہے؟ پلاتا اس لیے ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے تھے، لہذا ان کی یاد میں شربت پلاتا ہے، اور ان کو پانی نہیں ملا تھا، لہذا یہ سب اگر سمجھ کر پلاتا ہے تو قطعی غلط ہے۔ اور اگر ایسے اس کی پلانے کی عادت ہر وقت پلاتا ہے تو جائز ہو جائے گا۔ 10 محرم کو پلاتا ہے بغیر کسی نیت سے تو بھی غلط ہے۔ پلانا جائز نہیں ہے تاریخ فکس کر کے۔ آپ ایسے ہندو غیر مسلم بھی گھڑے لگائے رہتے ہیں، گرمیوں میں لوگ پانی پیتے رہتے ہیں، ویسی شکل ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک بات آخر میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ میں نے آج جمعہ میں بھی بات کی تھی، تو میں چاہ رہا ہوں اس کے ذریعے بھی بات آ جائے کہ اس 10 محرم کے بارے میں جو جھوٹی روایتیں ہیں وہ ایک مرتبہ میں آپ کو پھر پڑھ دینا چاہتا ہوں کہ آپ ان کو جان لیں کہ 10 محرم میں کیا کیا روایتیں جھوٹی بیان کی گئی ہیں۔ ٹوٹل جھوٹ ہے، 1% کا 1% بھی صحیح نہیں ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، محدث عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، سب نے اس کو ضعیف نہیں کہا ہے، موضوع کا ہے۔ موضوع کا مطلب حدیث کو اپنے منمانی گڑھنا اور حضور کا نام لے کر کے بیان کرنا۔ اللہ کا رسول فرمایا، بخاری کی روایت ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جو مجھ پر جان بوجھ کر کے بات کو میرا نام لے کر بیان کرے اور میں نے نہیں کہا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ لہذا یہ 10 کی محرم کے بارے میں جو باتیں آئی ہیں، آیا ہے کہ سرما اگر لگائیں گے تو سال بھر آپ کی نگاہ محفوظ رہے گی، بیمار نہیں آئے گی۔ ٹوٹل جھوٹ ہے سب۔ پتا چلا جو جھوٹ نہیں بولیں گے آپ جا کر کے، ایک مولانا بولے تھے کہ سرما لگانے سے سال بھر آنکھ نہیں، یہ جھوٹ کی حدیثیں بیان کر رہا ہوں بھائی۔ نہانے کے بارے میں اگر 10 تاریخ کو کسی نے نہایا تو سال بھر بیمار نہیں ہوگا۔ لکھا ہے کہ اگر روزہ رکھا تو 60 سال کی عبادت کا ثواب، 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب، 1000 حاجیوں اور بعض روایت میں لاکھ حاجیوں کے عمرہ اور حج کا ثواب، 10,000 شہیدوں کا ثواب، 7 آسمانوں کے برابر ثواب، 4 میل مربع ایک رقبہ وہاں پہ قائم کیا جائے گا اوپر، نیچے تو پلاٹ نہیں لے پائے، اوپر مل جائے گا۔ اور اگر 4 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت کی الگ الگ ترتیب بتائی ہے تو 1000 نوری سال کے برابر جتنا عرصہ ہوتا ہے اتنی جگہ آپ کے لیے انشاءاللہ جو ہے وہ محفوظ کی جائے گی۔ کھانا کھلانے کے بارے میں ہے کہ اگر کھانا کسی دن اسراف کو اس دن کھلایا اور اہل بیت کے مسکین کو کھلایا تو پل صراط پر بجلی سے بھی تیز رفتار سے گزر جائے گا۔ اور دوسرا ثواب یہ ہے کہ امت محمدیہ کے ہر فقیر کو کھلایا گویا اس نے، اگر 8 تاریخ کو کھلا دیا۔ لکھا ہے یتیم کے سر پر اگر ہاتھ پھیلا تو جتنے بال ہیں اتنی نیکیاں لکھی جائیں گی، نہیں ان نیکیاں نہیں لکھی جائیں گی، سوری غلطی ہو گئی، جتنے بال ہیں وہ اتنے مقام اس کو عطا کیے جائیں گے جنت میں۔ وہ جو حدیث صحیح تھی وہ یاد آ گئی، حدیث یتیم کے بارے میں نا کہ اگر یتیم کے ساتھ شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرا جائے تو جتنے بال ہوتے اتنی نیکی لکھی جاتی، وہ اتفاق سے بھول کے یاد آ گئی یہاں پہ جھوٹ جگہ پر۔ خیرات کے بارے میں کہ اگر کسی آدمی نے اس دن خیرات کیا تو گویا سال بھر اس نے اپنے دروازے سے کسی فقیر کو واپس نہیں کیا، اور اگر کسی نے کسی بیمار کی جا کر کے عیادت کی تو کہتے ہیں کہ دعا امت محمدی کے آپ سارے بیماروں کے اپنے عیادت کا ثواب لے لیا۔ اور لکھا ہے کہ اس تاریخ کو بڑے بڑے کام ہوئے، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی ہے، ادریس علیہ السلام کو بلندی درجات ملے، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے جودی پر ٹھہری ہے، یعقوب علیہ السلام کی بینائی آئی، ایوب علیہ السلام بیماری سے نجات پائے، اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا آیا، ابراہیم علیہ السلام آگ سے نجات پائے، اور یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے۔ یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سارا لوگوں نے اپنے طور پر گڑا ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنی میں محرم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔